السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ مریم کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع انبیاء کرام ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، دوسرے حصے کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں سے 5واں ہے صفات۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا تو یحییٰ کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا۔ تو اب صفات آ رہی ہیں، ان سب کی صفات کیا تھی؟ اللہ نے ایک ہی آیت 58 میں یہ 5 صفات گنائی ہیں، اور جو انبیاء کی صفات ہیں ہم نے اپنے میں پیدا کرنی ہے، تب کہیں جا کے ہمیں کو ان کی وہاں پہ پہنچیں گے جہاں پہ یہ ہوں گے، یہ جنت میں ہوں گے، ہم بھی تب ہوں گے جب یہ صفات ہوگی۔ اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نام اللہ نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ انعام کہتے ہیں نعمتیں دی، انعام کیا ان پر، اور جن پر اللہ نے انعام کیا یہ اولاد آدم میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ اولاد آدم میں سے ہے، یہ حضرت ادریس جو حضرت اولاد آدم میں سے، اور پھر اس کے بعد کیا؟ اور جنہیں پھر اس کے بعد نوح کی اولاد میں سے ہے، جنہیں ہم نے سوار کیا نوح کے ساتھ کشتی میں۔ حضرت آدم کا حضرت نوح کو ملی نبوت، تو پھر ان کی اولاد میں سے ہیں وہ، اور پھر یہ ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، ابراہیم بنی اسرائیل ہے اور اس میں سے پر بنی اسماعیل سے، یہ سارے ابراہیم کی اولاد میں سے۔ حضرت اسحاق تھے، ان سے حضرت یعقوب تھے، جس سے حضرت یعقوب کی اولاد، ان کا یعقوب کا نام اسرائیل تھا، ایک دوسرا نام، تو اسی سے بنی اسرائیل ہے، تو ان کی اولاد میں سے تھے۔ اور ان میں صفات کے، اور انہیں ہم نے ہدایت دی۔ کیا دی؟ ہداینا، ہم نے ہدایت دی۔ اور پھر پہلی بات یہ آ رہی جو 2 نکات ہے کہ ان کے سوار یہ اولاد میں تھے، بات آ گئی، اور چوتھا نقطہ ہے انہیں چن لیا اور ہدایت دی، اور تبعینا، اور ہم نے انہیں چن لیا۔ کیا کیا؟ چن لیا۔ مجتبیٰ یہ اسی سے ہوتا ہے، چنا ہوا، سلیکٹڈ بندے، اور چن کے ہم نے انہیں ہدایت دی۔ اور پھر جب پڑھی جاتی تھی ان پر رحمان کہتے ہیں تو وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے آیتیں پڑھی ہیں پتہ ہی نہیں۔ اچھا، گرے گا وہ جسے پتہ ہو کہ کیا ذکر ہو رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، پھر ہی اس پر رکعت طاری ہوگی نا، پھر ہی بات سمجھ آئے گی نا۔ تو یہ آیات الہی سن کر روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے تھے۔ ہم پہ کبھی یہ کیفیت طاری آئی ہے کہ ہمیں آیت کو اور ہمیں پتہ لگو؟ یہ امام صاحب بتاتے ہیں تراویحوں میں سارا پڑھتے ہیں، 14 15 20 جتنے سجدے ہیں وہ کرتے ہیں، وہاں جی دوسری رکعت میں سجدہ ہے، پہلی میں سجدہ ہے، پھر وہ جاتے ہیں، پتہ ہے کبھی کسی کو سمجھ لگی ہے یا سجدہ ہے؟ تو یہ کیفیت آنی چاہیے کہ پتہ ہوگا یہ سجدہ ہے۔ کیسے پتہ لگے گا؟ جب ہمیں اس کا سمجھ آئے گی کہ کیا کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ آیات الہی سن کر روتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ ہم بھی یہ پڑھیں، ہم پہ بھی یہ رکعت طاری ہوئی، سارا کچھ ہو۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا جی، وہ اولاد آدم میں سے حضرت ادریس کا ذکر آیا پہلے، اور باقی انبیاء جو تھے وہ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کے ساتھی لوگوں میں سے تھے۔ تو جو نبوت ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ملی، ان سے پیشتر جن تھے جنہوں میں نبوت ہوتی ہوگی، وہ آخر اللہ نے ان کو بھی حساب لینا ہے، تو ان کا بھی کچھ سلسلہ ہوگا۔ تو پھر حضرت آدم کے بعد نبوت ساری انسانوں میں آ گئی، تو جتنے نبی تھے یہ انسانوں اور جنوں سب کے لیے نبی تھے۔ تو حضرت آدم کے بعد کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر ان کو نبوت دی، اور پھر ان کی اولاد میں نبوت رکھی۔ ان کی اولاد میں نبوت میں جو تھے نا، نوح علیہ السلام کو نبوت ملی، پھر جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہوئے، پھر ان کو اولاد میں نبوت رکھی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو نبوت دی، اور ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں اللہ نے نبوت رکھی۔ ان انبیاء پر یہ نام اس لیے ہوا کہ وہ اپنے دور کی بہترین شخصیات تھے۔ انہیں جب آیات الہی سنائی جاتی تھی تو دلوں پر رکعت طاری ہو جاتی تھی، اللہ کے انعامات کو یاد کر کے سر جھک جاتے تھے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، آیات سننے سے ڈر میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، روتے ہوئے سر بسجود ہو جاتے تھے۔ تو حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بناؤ۔ تو یہ کیسے بنے گی جب پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ طوطے بننے سے تو نہیں بات بننی۔ تو انشاءاللہ تو یہ جو صفات آ رہی ہیں انبیاء کی، یہ ہم نے اپنے میں پیدا کرنی ہے، اپنی اولاد میں پیدا کرنی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے۔ یہ جو آخری 5واں نقطہ ہے نا، اب آیات الہی کا، احکام الہی کا پتہ لگے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کس چیز سے روکا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، کون اللہ کے پسندیدہ ہے، کون اللہ کے ناپسندیدہ ہے، یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اور قرآن میں ہر چیز بڑی واضح لکھی ہوئی ہے کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے، اسے ناپسند کرتا ہے۔ جو اللہ کے پسند کے کام کریں گے اللہ راضی ہوگا، ناپسند کے والے کام کریں گے تو اللہ ظاہر راضی نہیں ہوگا، تو پھر سزا بھی دے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس لیے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یہ جتنی باتیں یہاں پہ آ رہی ہیں انبیاء کی صفات، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ کوئی باقی کو کہانی نہیں سنائی جا رہی کہ وہ کیا تھے، وہ جو تھے وہ اپنا لے گئے۔ اب یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم نے یہ صفات اپنے آپ میں پیدا کرنی ہے۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے صفات، لیکن انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے، اور آج ہی کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔